خدا کے کلام کو سیکھنے کا ایک بڑا سمپل اور سادہ سا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بائبل مقدس میں خدا کے کلام کی سب سے جو بڑی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا واقعات کی صورت میں، آپ کو بھلے وہ اچھا لگے یا برا لگے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں ابراہیم کی زندگی میں، داؤد کی زندگی میں، موسیٰ کی زندگی میں، بادشاہوں کی زندگی میں آپ کو مختلف سٹوریز ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں دو اہم چیزیں ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ بائبل کو سمجھ سکیں۔ نمبر 1، خدا کے حکم ہیں جو ہماری زندگی پہ جن کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے بعد واقعات ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں۔ لیکن پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب لوگ واقعات کو لے کر کلیسیا کے اوپر یا مسیحی زندگی کے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں، وہاں سے پھر لوگ بائبل مقدس سے نکل جاتے ہیں، زندہ خدا کے کلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مثلا کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو آج بھی ان واقعات کو لے کر اپنی ڈاکٹرین یا تھیالوجی یا اپنے ایمان کی بنیاد وہ ان پر رکھ کر اور وہ سارے عمل کرتے ہیں۔ مثلا خدا نے عہد کے صدوق پر کروبی یعنی فرشتوں کی تصویریں یا ان کے اسٹیچو بنوائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں کیا حکم دیا کہ کیا ہم بھی اپنے لیے کوئی تصویر یا مورت یا صورت عبادت کے لیے بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پہلا حکم ہی یہی ہے کہ تم میرے حضور کوئی ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت، نہ مورت، نہ کوئی تصویر بنانا، نہ تو ان کو سجدہ کرنا، نہ تو ان کی عبادت کرنا۔ تو یہ بالکل آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ خدا نے کیا ہے یا کروایا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ نہ تو آپ خدا کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں، انگلی اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ خدا کے اوپر کوئی کویکشن نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہمیں جو واقعہ ملتا ہے گنتی کی کتاب میں کہ خدا نے موسیٰ سے ایک سانپ، پیتل کا سانپ بنوایا تھا، اور لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی وہ خدا نے موسیٰ کو کہا تھا تو پیتل کا سانپ بنا اور جو شخص اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ ایک اور واقعہ ملتا ہے اس شام کے متعلق، دوسرا سلاطین 18 باب اس کی 4 آیت میں، کہ جب حزقیہ بادشاہ وہ بادشاہ بنتا ہے، حزقیہ جو بادشاہ بنتا ہے، تو وہ باقی سارے مقامات کو جن میں یہ ساری مکروہات ہوتی تھی، بت خانے تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں، ان کے ساتھ ساتھ حزقیہ بادشاہ نے وہ پیتل کا جو سانپ تھا جو اس وقت موسیٰ سے خداوند نے بنوایا تھا، اس کو چکنا چور کر دیا۔ تو آپ اگر یہ حوالہ لے کر آپ ایسا جواز پیش کرتے ہیں تاکہ ہم یہ کریں، تو پھر آپ کلام کے بالکل خلاف ہیں۔ آپ نے کلام کو فالو کرنا ہے۔ اور میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ ہم کیوں واقعات کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ مثلا ابراہیم سے شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم نے جھوٹ بولا، اسحاق نے جھوٹ بولا، یعقوب نے دھوکہ دیا، تو کیا ہم بھی دھوکہ دیں؟ اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں، موسیٰ نے قتل کیا تو کیا ہم بھی قتل کریں؟ پھر داؤد نے زنا کیا تو کیا آپ بھی پھر زنا کر سکتے ہیں؟ نو، ہرگز نہیں۔ چوری کا بھی واقعہ ہمیں نظر آتا ہے اور بہت سارے واقعات۔ تو آپ کبھی بھی کسی بھی واقعہ کو لے کر اپنی زندگی کے اوپر یا کلیسیا کے اوپر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہمیشہ خدا کے حکموں کو دیکھنا ہے۔ ایک اور لوگ جواز پیش کرتے ہیں، کیونکہ یوحنا 2 باب میں کانا گلیل کی شادی میں یسوع مسیح نے میں بنائی تھی، تو کیا خدا نے ہمیں کہا کہ تم بھی میں بنا سکتے ہو؟ میں کے اوپر حکم کیا ہے؟ بڑا کلام میں واضح لکھا ہے کہ شراب کے متوالے مت بنو کیونکہ اس سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خدا نے کیا تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا اس حوالے سے یا اس چیز کے متعلق ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ خدا نے خود اپنے بندوں کو مرنے دیا اور مروایا۔ خدا نے گنتی کی کتاب میں زمین پھٹتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں، خدا مار دیتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں، خدا ان کے اندر بیماری بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے جب موسیٰ کو 10 احکام دیے تو نیچے جب بچڑا بنا تھا تو پھر خدا نے ان کے درمیان بہت ایک خون ریزی جنگ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ خدا خود بھی اپنے لوگوں کو مار دیتا ہے، اور بارہا ہمیں خدا نے اپنے لوگوں کو بھی مارا، کیونکہ پھر ہم بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح نے شراب بنائی ہے، میں بنائی ہے، تو کیا ہم بھی وہ کر سکتے ہیں؟ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو شراب میں فرق ہے۔ وہ جو میں پی رہے تھے اس میں ڈیفینیٹلی نشہ تھا۔ کوئی بھی جو میں ہے، مثال 20 باب
اس کی پہلی آیت میں بڑا واضح لکھا ہے کہ شراب جو ہے وہ ہنگامہ پیدا کرتی ہے اور میچ جو ہے وہ مسکرا پن پیدا کرتی ہے۔ کوئی بھی نشہ جو ہے اس بائبل میں واضح کلیئر لکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز، ایسا عمل ہم نے نہیں کرنا۔ تو آپ نے جب بائبل کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے حکموں کو فالو کرنا ہے، حکموں کے اوپر اپنی تھیالوجی کی بنیاد رکھنی ہے اور واقعات سے سیکھنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں۔ گاڈ بلیس یو۔